دوستوں، یہ کہانی ہے ایک ایسے انسان کی جو جیل سے اپنے دوستوں کے ساتھ بھاگتا ہے اور ان کو کلہاڑی کے ساتھ مارتا ہے اور کھاتا ہے، اور کیسے یہ 113 دن تک سروائیو کرتا ہے اور پکڑا جاتا ہے۔ کیوریوسٹی ہب میں خوش آمدید ناظرین۔ 1788 میں برٹن نے اپنے قیدیوں کو آسٹریلیا بھیجنا شروع کیا، اس لیے نہیں کہ ان کی جیل بھر چکی تھی، بلکہ وہ آسٹریلیا کو آباد کرنا چاہتے تھے۔ اس میں سے زیادہ چھوٹے موٹے چور تھے جن کو سزا کے بعد ادھر ہی رہائی مل جانی تھی تاکہ وہ اپنی اگلی زندگی شروع کر سکیں۔ جو قیدی ایک دوسرے سے لڑتے تھے ان کو تسمانیہ کی کسی خطرناک جیل جو دنیا سے بالکل الگ ہوتی تھی وہاں بھیج دیا جاتا تھا۔ تسمانیہ کی سب سے بڑی جیل تھی سارا آئی لینڈ پیریسون، جہاں کے حالات اتنے خراب تھے اور وہاں سزا بھی بہت بری دی جاتی تھی، جس کی وجہ سے قیدی ہمیشہ وہاں سے بھاگنے کی تلاش میں رہتے تھے اور کوشش بھی کرتے تھے۔ بدقسمتی سے جو وہاں سے بھاگ جاتا تھا اس کو تسمانیہ کا وہ فیس نظر آتا تھا کہ وہ ڈر کے مارے واپس جیل آ جاتے تھے، کیونکہ جیل سے باہر زندہ رہنے کے لیے کس حد تک جانا پڑتا تھا، اس سے کئی بہتر جیل میں رہنا آسان تھا۔ پیریسونر کو 2 کیٹیگریز میں ڈیوائیڈ کیا جاتا تھا، ایک وہ جن کا بیہیویئر اچھا تھا، جن کو بعد میں رہائی بھی مل جاتی تھی اور اچھا کھانا اور جاب بھی ملتی تھی، لیکن ان کو سزا کے طور پر فری کام کروایا جاتا تھا اور کوئی پیسے نہیں دیے جاتے تھے۔ اب دوسری طرف وہ کیٹیگری جس میں خطرناک قیدی جو جتنا تنگ کرتا تھا ان کو اتنی سخت سزا دی جاتی تھی، یہاں تک کہ ان کو ایک چین گینگ میں ڈال دیا جاتا تھا جس میں سارے قیدی ایک چین کے ساتھ بندھے ہوتے تھے اور چین گینگ سے سب سے سخت کام لیا جاتا تھا۔ جس کی قسمت اچھی نہ ہو اس کو سارا آئی لینڈ بھیج دیا جاتا۔ اگر آپ جیل میں ہو آپ سیف ہو، اگر آپ بھاگنے کی کوشش کرو گے تو خود پچھتاؤ۔ جو زیادہ تنگ کرے اس کو جیل سے باہر بھیج دیا جاتا اور باہر زندہ رہنا ناممکن ہے، اور جو زیادہ تنگ کرے اس کو بلاک کیا جاتا تھا، جو 9 رسی سے بنی ایک وب ہوتی ہے، اگر وہ ایک بار لگ جائے تو طبیعت ٹھیک ہو جائے، کیونکہ یہ ہڈیاں ہی توڑ دیتی تھی۔ دوستوں، یہ کہانی ہے الیگزینڈر پیرس کی، جو ہر وقت کسی نہ کسی مصیبت میں ہی پھنسا رہتا تھا۔ جب وہ 26 سال کا تھا اس کو شوز چوری کرنے کے جرم میں پکڑ لیا گیا، اس کو سزا کے لیے آئی لینڈ کی جیل میں بند کر دیا گیا، اور پھر اکتوبر 3، 1819 کو الیگزینڈر کو کیسل فراپس میں 140 قیدیوں کے ساتھ رکھا گیا۔ بعد میں اس کو ایک شپ پر جو پورٹ جیکسن پر جو آسٹریلیا کے ساتھ سڈنی میں ہے 166 ڈیز کے بعد 27 جون 1820 کو وہ آسٹریلیا پہنچتے ہیں، اور وہاں سے بھی ان کو وینس ڈینمس آئی لینڈ بھیج دیا جاتا ہے، اور 4 مارچ کو اس کو پہلا کام بھی دیا جاتا ہے۔ تسمانیہ آئی لینڈ پر اب ایلیکس کے پاس کوئی اسکل نہ تھی تو اس کو ایک فارم پر لگا دیا جاتا ہے۔ فارمر کے ساتھ کام کرتے اس کا دماغ پھر گھوم جاتا ہے اور وہ برے کاموں میں لگ جاتا ہے، اور اس کو چین گینگ کے ساتھ ملا دیا جاتا ہے۔ کچھ دنوں بعد اس کو رہائی ملتی ہے تو یہ لوکل کانسٹیبل کے طور پر کام کرنے لگتا ہے، لیکن 16 ہفتوں بعد وہ پھر سے چین گینگ میں شامل ہو جاتا ہے۔ 1 سال بعد اس کو دسمبر میں ایک شیپ کے فارم پر جاب ملتی ہے۔ یہی وہ جگہ تھی جہاں سے اس نے بھاگنے کی پہلی کوشش کی۔ اپنے 4 دوستوں کے ساتھ 3 مہینے بعد پکڑا گیا، واپس جیل میں ڈال دیا گیا۔ پکڑنے جانے کی وجہ ایلیکس کا بیہیویئر اور خراب ہونے لگا اور یہ اپنی حرکتوں سے باز نہیں آیا۔ 3 مئی 1821 کو اس کو 50 کوڑے کی سزا ملی کیونکہ اس نے پھر سے چوری کی۔ اس بار اس نے 2 چکن اور 1 ڈک کو چرایا۔ سزا ملنے کے بعد اس کو کوئی فرق نہ پڑا، جاب بدلتی رہی اور یہ بار بار چین گینگ میں جاتا رہا، اور آخر بات بڑھ ہی گئی۔ ایلیکس نشے کرنے لگا اور جلد ہی نشے اور لڑائی کے جرم میں پکڑا گیا۔ اس کے بعد نومبر میں 6 منتھس کے بعد اس کو چین گینگ میں رکھا گیا۔ اس پیریڈ میں وہ اپنے پاس کافی چیزیں جمع کر رہا تھا۔ مارچ 1822 میں ایک بار پھر سے یہ 6 دوستوں کے ساتھ بھاگنے میں کامیاب ہو گیا اور 4 مہینوں بعد پکڑا گیا۔ پکڑے جانے بعد اس کو سخت سزا دی گئی۔ اس کی حرکتوں سے تنگ آ کر اس کو آئی لینڈ کی دوسری طرف بھیج دیا گیا، جو کہ سارا آئی لینڈ پیریسون تھی، اور اب اس
پر کوئی رحم نہیں کرنے والا تھا۔ اس کی سزا ختم ہونے میں 4 سال باقی تھے، لیکن 4 سالوں میں بہت کچھ برداشت کرنا پڑ سکتا تھا جو ایلیکس کے بس کی بات نہیں تھی، اور 1 مہینے بعد وہ پھر سے بھاگنے کی کوشش کرتا ہے، لیکن اس بار حالت اور خراب ہونے والی تھی۔ ستمبر 20، 1822 پیرسون میں آنے کے بعد ایلیکس اور کچھ اور لوگ جو دوسری طرف سے آئے تھے لیکن چینگ گینگ کے ہی حصہ تھے، لیکن وہ سب لوگ بھاگنے کی پلاننگ کرنے لگے۔ اس گروپ میں پلاننگ کرنے والے 2 لوگ تھے، رابرٹ اور میتھو، جو پرانے دوست بھی تھے اور ایک ساتھ بورڈ چوری کرنے کی سزا کاٹ رہے تھے۔ پلان یہ تھا کہ جس دن ان کو کوئی کام دیا جائے گا اس دن یہ فرار ہوں گے۔ ان کو لکڑی کاٹنے کا کام ملتا ہے، جس کو مطلب یہ لوگ باہر جائیں گے اور ان کی چین بھی کھلی ہوگی اور ان کو ایک کلہاڑی دی جائے گی۔ یہ کہانی خود ایلیکس نے بتائی تھی۔ یہ سب لوگ اپنا کام کرنے جا رہے تھے۔ جیسے ہی بوٹ پاس آتی ہے، ایک قیدی جلدی سے جم کر کے چڑھ جاتا ہے۔ اس سے پہلے گارڈ اس کو روک، اس نے بوٹ اور موجود اور قیدیوں کو ڈرا دیا، کوئی تنگ نہ کرے ورنہ کلہاڑی سے اس کو ختم کر دیا جائے گا۔ یہ لوگ وہاں سے سارا کھانا چوری کر لیتے ہیں اور آگ بھی بجھا دیتے ہیں تاکہ پیچھے سگنل نہ جا سکے۔ ایک بوٹ کو خود لے جاتے ہیں اور دوسری کو ادھر ہی توڑ دیتے ہیں۔ فلپس آئلینڈ پر پہنچنے کے بعد اپنی بوٹ کو بھی توڑ دیتے ہیں اور اس کو ٹکڑوں میں چھپا دیتے ہیں۔ جو بندہ جو سامان اٹھا سکتا تھا اٹھا کر چل دیا اور سارے ایک ماؤنٹین کی طرف چلنے لگے۔ 3 بجے کے قریب یہ ماؤنٹین کی بیس پر تھے اور اس ماؤنٹین کی ہائٹ 2500 فٹ تھی۔ ٹاپ پر جانے کے بعد وہ لوگ اپنی جیل کو دیکھ رہے تھے اور ان کو ڈر بھی تھا کہ کوئی جیل سے ان کو دیکھ نہ لے۔ ٹاپ پر جاتے جاتے رات ہو جاتی ہے۔ یہ لوگ آگ جلاتے ہیں اور آرام کرنے لگتے ہیں۔ سب لوگ باری باری نظر رکھ رہے ہیں کہ کوئی ان کو پکڑنے نہ آ جائے۔ صبح ہوتے ہی یہ لوگ چلنے لگتے ہیں۔ شام ہوتے ہی یہ ایک پانی والی جگہ پر رکتے ہیں اور کھانا کھاتے ہیں اور وہیں کیمپ لگا لیتے ہیں۔ اس فیز کے تیسرے دن ان لوگوں کو جیل سے فرار ہونا مشکل لگنے لگا ہے۔ اوپر سے موسم خراب، بارش رکنے کا نام نہیں لے رہی تھی، ہر طرف ٹھنڈی ہوا چل رہی تھی۔ جنگل سے گزرنے کے بعد ان کو دریا سے گزرنا پڑا، جس کی وجہ سے یہ لوگ بھیگ گئے اور ٹھنڈ کی وجہ سے کانپنے لگے۔ آگے دیکھتے ہیں تو کچھ نظر نہیں آتا۔ سب لوگ بھوک سے بے حال ہو رہے تھے، لیکن اس بات سے سکون میں تھے کہ کوئی ان کا پیچھا نہیں کر رہا۔ اس رات یہ بنجارا ٹاپ پر رکے تھے۔ وہاں ان کو کچھ کھانے کو نظر نہیں آتا۔ یہ لوگ آرام کرتے ہیں اور کچھ قیدی بات کرتے ہیں کہ جیل سے بھاگ کر غلطی کر دی۔ اگلے دن بارش اتنی تیز تھی کہ یہ لوگ کہیں جا ہی نہ سکے۔ کچھ ہی دور ان کو ایک شیلٹر نظر آیا جہاں پر انہوں نے کیمپ لگا لیا، اور اگلے دن جب موسم صاف ہوا تو یہ ماؤنٹین کی طرف چلنے لگے، جس کو فرینچ مینس کیپ کہتے ہیں۔ یہاں پہنچ کر یہ لوگ 19 کلومیٹر اپنی جیل سے دور آ چکے تھے۔ اس کے بعد آگے جنگل ہی جنگل تھا۔ یہ لوگ درخت کاٹ کر اپنے لیے شیلٹر بنانے لگتے ہیں۔ اگلے دن یہ پھر سے آگے چلنے لگے۔ ہاں، جنگل اتنا بڑا تھا کہ ان کو آگے جانے کے لیے خود راستہ بنانا پڑا۔ یہ اپنی کلہاڑی کی ہیلپ سے آگے جاتے۔ اس طرح کرنے سے ان کے 3 لوگ غائب ہو گئے اور سوچنے لگتے ہیں کہ کہیں وہ ان کو پکڑوا نہ دیں۔ 10 دن بعد بارش اور تیز ہو جاتی ہے۔ اپنے دوستوں کو ڈھونڈنے کے بجائے یہ اور تیزی سے چلنا شروع کر دیتے ہیں۔ وہ چاہ رہے تھے کہ کہیں سے ان کو کوئی انسان مل جائے۔ یہ لوگ کافی ماؤنٹین کراس کرتے ہیں۔ 12 دن بعد یہ دریا کو کراس کرتے ہیں۔ اب ان کے جوتے بھی ٹوٹ جاتے ہیں۔ اب ننگے پاؤں چلنا اور بھی مشکل تھا، ساتھ وہ بھوکے بھی تھے اور ٹھنڈ سے حالت بھی خراب ہو رہی تھی۔ وہ 14 دن تک 4 سے 5 میل سے آگے نہ جا سکے۔ 15 دن گزرنے کے بعد ایک اور دریا آ جاتا ہے جس کو کراس کرنے کی ہمت کسی میں نہیں ہوتی۔ گروپ میں سے ایک بندے کو آئیڈیا آتا ہے جو بہت خراب ہوتا ہے۔ بھوک کی وجہ سے سب کی حالت خراب ہو رہی تھی۔ وہ لوگ ڈیسائیڈ کرتے ہیں کہ کسی ایک کو قربانی دینی ہوگی تاکہ اس کو کھا کر زندہ رہ سکیں۔ وہ لوگ ایک لاٹری ٹائپ گیم کھیلتے ہیں جس کا نام آئے
گا اس کو مار دیا جائے گا۔ تھامس کا نام آ جاتا ہے اور اس کو قربانی دینی ہوتی ہے اور رابرٹ اپنے ایکس سے اس کا کام تمام کر دیتا ہے۔ وہ پہلے بھی ایسا کام کر چکا تھا، اس لیے اس کو ذرا بھی ڈر نہ لگا۔ اب ان کے پاس کھانا ارینج ہو گیا تھا اور باقی لوگ گھبراہٹ میں تھے۔ اگلے 8 دن تک وہ چلتے رہے اور کچھ اور کھانے کی تلاش میں رہتے ہیں۔ اس دوران ان کا کھانا پھر ختم ہو جاتا ہے۔ اب اس بار رابرٹ جان پر اٹیک کرتا ہے۔ جان اس سے لڑائی کرتا ہے اور اس کا ایکس چھین لیتا ہے اور اس کو واپس نہیں کرتا۔ سب اس بات پر ایگری کر لیتے ہیں کہ اب رابرٹ کو ایکس نہیں ملے گا۔ رابرٹ اور میتھو جگری دوست ہوتے ہیں۔ جان اور ایلیکس بھی دوست ہوتے ہیں۔ ٹوٹل یہ 4 لوگ باقی بچے تھے۔ جان ایلیکس کو کہتا ہے کہ رابرٹ اور میتھو ان کو ختم کرنا چاہتے ہیں۔ ہمیں ایک دوسرے کا خیال رکھنا ہوگا اور ان سے بچنا ہوگا۔ اگلے دن ایلیکس رابرٹ اور میتھو کے ساتھ مل کر جان کا کام تمام کر دیتے ہیں۔ اب کچھ اور دن تک کھانا ارینج ہو چکا تھا۔ کچھ دن بعد ایلیکس رابرٹ کو دیکھ کر پریشان ہونے لگتا ہے۔ 4 دن بعد ایک سانپ میتھو کو کاٹ لیتا ہے جس کی وجہ سے وہ چل نہیں سکتا۔ وہ ان دونوں کو کہتا ہے کہ وہ لوگ آگے چلے جائیں، لیکن رابرٹ نے منع کر دیا۔ وہ اس کو ایسے نہیں چھوڑ سکتا تھا کیونکہ وہ اس کا جگری دوست تھا۔ یہ لوگ 4-5 دن تک میتھو کے پاس رہتے ہیں، اس کی خدمت کرتے ہیں، لیکن پھر بھی میتھو ریکور نہ ہو سکا۔ ایلیکس نے کہا کہ وہ میتھو کو مار دیتے ہیں کیونکہ کھانا بھی ختم ہو رہا ہے۔ رابرٹ نے صاف منع کر دیا۔ سانپ کے کاٹنے کے 6 دن بعد وہ میتھو کو اٹھا کر چلنا شروع کرتے ہیں۔ زیادہ ویٹ کی وجہ سے چلنا مشکل ہو رہا تھا۔ وہ ریسٹ کرنے کے لیے رکتے ہیں۔ اچانک میتھو درد کی وجہ سے چیخنا شروع کر دیتا ہے۔ رابرٹ سے اس کا درد دیکھا نہیں جاتا۔ رابرٹ ایلیکس کے کہنے پر میتھو کو مار دیتا ہے۔ اب پھر سے کچھ دن کے لیے کھانا جمع ہو جاتا ہے۔ اب یہ دونوں آگے چلنے لگتے ہیں۔ ایلیکس کو رابرٹ پر شک ہونے لگا کہ وہ کہیں اس کو مار نہ دے اور رات کو رابرٹ ایکس اٹھاتا دیکھ کر اس کو شور کرتا ہے جس پر رابرٹ رک جاتا ہے۔ اب ایلیکس کو یقین ہو گیا تھا کہ رابرٹ اس کو مارنا چاہتا ہے۔ رابرٹ ایکس کو اپنے پاس رکھتا ہے۔ ایک دن ایلیکس موقع ڈھونڈ کر رابرٹ کو ختم کر دیتا ہے۔ اب کھانا پھر سے ارینج ہو گیا تھا۔ نومبر 8 اور 15 کے بیچ میں 49 ڈیز ہو چکے تھے۔ ایلیکس کو کچھ شیپ نظر آتی ہیں جس کو وہ انسان لے کر گھوم رہا ہوتا ہے جس کے پاس ایلیکس نے پہلے کام کیا ہوتا ہے۔ ایلیکس اس کے ساتھ کچھ دن گزارتا ہے اور پھر آگے چلنے لگتا ہے۔ آگے جا کر اس کو ایک اور آدمی ملتا ہے جس کے پاس اس نے کانسٹیبل کی جاب کی ہوتی ہے۔ یہ آدمی ایک کمپنی کا آنر تھا۔ اس نے ایلیکس کو شیپ چوری کرنے کی جاب پر رکھ لیا۔ وہ کچھ دن بعد چوری کرتے ہوئے پھر پکڑا گیا اور اس کو واپس جیل میں ڈال دیا گیا۔ اس کو جیل سے باہر نکلے ہوئے 113 دن ہو چکے تھے۔ اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگی ہے تو پلیز لائک کریں، کامنٹ کریں، شیئر کریں اور میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں نئی انٹرسٹنگ ویڈیوز کے لیے۔ Thank you for watching.